نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ غریبوں کے ہے داتا بے کسوں کے آپ والی ہے غریبوں کے ہے داتا بے کسوں کے آپ والی ہے محبت آپ کی دل میں ہے مگر ہاتھ خالی ہے غریبوں کے ہے داتا بے کسوں کے آپ والی ہے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ پتہ نہیں کنے حکم مارنا حضور کرم فرما دینا ہے تھاری پڑھ لو سارے دی آدری ہو جائے گی چلو اگلا فکرہ میں پڑھ لینا ہے یا رسول اللہ دی صدا تم دے دو کو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ ادھر بھی آپ کی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ پکارا ہے یا نبی ہم غم کے ماروں نے پکارا ہے مدد کو ہم غم کے ماروں نے تمہارے در پہ بھیک مانگی ہے بادشاہوں نے ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل برستی ہے بہت آنکھیں مدینے کے نظاروں کو ترستی ہیں میری آنکھیں
بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ. آخری شعر ہے. محبت نال سارے پڑھ لو اللہ تینوں مدینے لے جائے. آنکھوں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعظیم الشانہ واتمت برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد لامدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تاجدار ختم نبوت وما رسلناک الا رحمت للعالمین دے مستاق انیس العزیز رحمت للعالمین بہیکل مولیکل داتیکل ختم رسول آیت جمال کبریا احمد مجتبی جناب والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت محبت پیش کرنے تو بعد سامعین قدر تھوڑی کو کھولو تے آواز بھی کھولو تھوڑی. سامعین قدر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی آیت مقدسہ احباب کے سامنے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر خالق و مالک حق سچ بیان کرن دی توفیق فرمائے. احباب نو سن کے عمل کرن دی توفیق فرمائے. بھئی جمعۃ المبارک والے دن بالخصوص میں اس جملے میں لازمی کرنا وا کہ قرآن وچوں یا تے محبوب دے فرمان وچوں گل ہوئے گی. بھئی اج جمعۃ المبارک دا دن ہے. تمام دنوں نالوں افضل دن جمعۃ المبارک دا دن ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا کہ یا اللہ جڑے مسلمان پریشان نے اپنے حبیب دے صدقے انہاں دی پریشانیاں نو دور فرما. میرے مولا جڑے مقروض نے انہاں نو قرض تو نجات فرما. اور جنہاں دوستاں نے دعا لے کے آئے میرے مولا میں اپنی جوڑی نو اٹھا کے دعا کرنا وا. حضرت سیدنا آدم تو اج تک جننے بھی نوجوان بوڑھے بچیاں بچے کلمہ طیبہ پڑھن والے ایمان دی حالت دے نال پردگار نے میرے مولا سب دی بخشش فرما کام بخشش فرما مغفرت فرما. مولا جنہاں لئی نہیں بھی کو دعا کرن والا انہاں لئی بھی ہتھاں نوں اٹھا کے التجا کرنے میرے مولا انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما. حضرات محترم توجہ اللہ رب العالمین دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے. جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جڑا سا فلیکس کے مطابق عنوان دتا گیا مینوں انتظامیہ دی طرفوں محبت مصطفیٰ. حضور دے نال محبت فرمانا حضور دے نال محبت کرنا اللہ رب العالمین دا قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے. جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت فرماندا ہے ایک قرآن نے کی جواب دیتا ہے. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ دا ذکر فرمایا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. قرآن سن کے بھی بھائی سبحان اللہ نہ کہو تو تہاڈی اپنی مرضی ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشراککم و اموال افتریتموها. اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کیا محبوب تسی فرما گئے ہو. تو جدو محبوب نے فرمانا ہے تو پھر لب کھولنے نے کہ نہیں کھولنے.
لب کھلن گے تو پھر بچوں قرآن پڑھیا جائے گا. جی سینے اقدس کے اتنے قرآن نازل ہوا ہے انہوں کے لباں وچوں قرآن پڑھیا جائے تو پھر قرآن کی شان ہوگی. اچھا بولے سبحان اللہ. اور میں تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہاری اولاد تمہاری عورتیں تمہارا سارا کا سارا کنبہ وہ مال جو تم نے ہاتھوں سے کمایا ہے وہ مال جس کا تمہیں نقصان ہونے سے ڈر ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے تمہیں پیاری ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے پیاری ہیں تو کیا اللہ ان کافروں کو پسند نہیں فرماتا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا باپ بھی ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے. تمہارے بیٹے تمہاری عورتیں تمہارا پورا کا پورا کنبہ حتیٰ کہ وہ مال جو تم نے ہاتھوں سے کمایا ہے ارے وہ بھی مال اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارا ہے. تو فرمایا اللہ ان کافروں کو پسند نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. سادہ یا ترجمہ ہون سمجھ نہ آئی تو بھائی اس تو بعد پھر دس دے میں پھر سمجھا دوں گا. تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہاری عورتیں اور جو تم نے ہاتھوں سے کمایا ہوا مال جس کے لیے تم صبح سے گھر سے نکلتے ہو اور شام کو گھر میں آتے ہو اپنے بچوں کی روزی کے لیے نکلتے ہو وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمایا ہے وہ کنبہ جو سارا کا سارا یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں فرمایا کہ زیادہ پیاری ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان کافروں کو ان فاسقوں کو میں پسند نہیں فرماؤں گا. اللہ اکبر. حضرت محترم جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے کیونکہ قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کے پیارے محبوب کی اطاعت کی. حضرت محترم حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موضوع کے مطابق اب میں بات کرنے لگا ہوں. توجہ چاہوں گا. حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت ہے. یہ سن رکھو لوگوں اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو یہی سمجھو کہ ہم مالک حقیقی سے محبت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس وقت انسان کا قبول نہیں ہو سکتا جس وقت تک انسان کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوگی. اگر تم نے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے تو تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے ایمان کا حصہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جز ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یؤمن احدکم الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. تم فرما دو تم مومنوں سے میں بات کر رہا ہوں اللہ مومنوں سے مخاطب ہے اللہ تم سے مخاطب ہے مومنوں سے مخاطب ہے. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول سے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا اللہ رب العالمین ان کو بھی پسند نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرنی ہے. اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں تو یہی سمجھیں آپ اللہ سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت محترم محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کیا ہے محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ ایمان سے ہم نے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ ایمان نے کہا میری روح محبت مصطفیٰ ہے. نماز سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ نماز نے کہا میری روح ایمان ہے. پھر ہم نے روزے سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ روزے نے کہا میری روح ایمان ہے. حج سے پوچھا
तेरी रूह क्या है? हाजी ने कहा मेरी रूह ईमान है। लेकिन जिस वक्त ईमान की बात आई, ईमान से पूछा गया कि तेरी मोहब्बत क्या है, तेरा ईमान क्या है? तो ईमान क्या कहता है? मेरा ईमान मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज से पूछा, रोजे से पूछा, ज़कात से पूछा तेरी रूह क्या है? वो सब ने जवाब दिया हमारी रूह ईमान है। लेकिन ईमान से जिस वक्त पूछा गया तेरी रूह क्या है, तो ईमान बोल के कहता है मेरी रूह मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल निजात है। नमाज एक जरिया निजात है अगर कबूल हो जाए, रोजा एक जरिया निजात है अगर कबूल हो जाए, हज भी एक जरिया निजात है अगर कबूल हो जाए। फरमाया कि सदकात भी एक जरिया निजात है अगर अल्लाह की बारगाह में वो भी कबूल हो जाए। लेकिन फरमाया कि ये जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निजात नहीं बल्कि असल निजात है। आए वो लोगों की तरफ हम चलते हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में किस तरह सुरखरू कर दिया है, किस तरह आजाद कर दिया है, किस तरह खुशखबरी अता फरमाई है। इंशाअल्लाह जो हदीस मुबारक को सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, एक दफा फिर बोले हाँ सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि एक राबी हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होया। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कदों कायम होएगी? की फरमाया क़यामत कदों कायम होएगी? और राबी का सवाल के हजूर फरमाया ए राबी सवाल करने वाले दस तो क़यामत लई की कुछ तैयार कीता है, की कुछ तैयार कीता है? अगो अपने हाथों में जोड़ के और राबी की सवाल करता है। हजरत अनस बिन मालिक की हदीस है, आप रिवायत फरमा रहे हैं। तिरमिज़ी और मिशकात ने इस हदीस को नकल फरमाया। यही जवाब सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दफा मोहब्बत के नाल बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। लोगों सुनो राबी अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह के अंदर आ गए। आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की नौकर हजूर पूछे आते तो क़यामत में की कुछ तैयार किया है? बना अल्लाह के रसूल ने रोजे नहीं है, ज़कात नहीं है, सदकात, लेकिन दुनिया तेरे खेलने के अल्लाह तेरे के रसूल के बाद मोहब्बत करना हजूर फरमाया जा जिसके नाम से मोहब्बत करना है वलाकिन अहब्बुल्लाह क़यामत में रोज तू देना हजरत मौके मुंतज़ा खुशनसीब होगा, अपनी किस्मत देते नाज करेगा। जरा हजूर इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाल कल महशर में दिन होएगा, क़यामत के रोज हजूर के नाल होएगा। तो शायर की फरमाया जिन्हों मिल जाए और सारे और करीब होना में अजला होवे दूर मोहम्मद तो और दूर हो जाना। अल्लाहु अकबर। राबिया बिन काब उन्हों की मोहब्बत देखो, उन्हों की मोहब्बत सुनोगे ये हदीस सुन के ईमान ताजा हो जाएगा। हदीस में बड़िया जियां तैयार करके लै गया ना, लेकिन वक्त की किल्लत में देख दिया जिन्नियां को बयान हो सकियां मैं उन्नियां को करांगा। पहली मोहब्बत राबी की मोहब्बत कि या रसूलुल्लाह क़यामत कदों कायम होएगी? क़यामत लिखी कुछ तैयार किया? मैं ना रोजे ना सदकात
نہ مال نہ جان کچھ بھی نہیں، نہ سجدے میں، لیکن اللہ کے اللہ کے رسول دے نال محبت فرمانا۔ فرمایا جی دے نال محبت فرمانا کل محشر والے دن تو او دے نال ہی ہوئے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ رابعہ بن کعب آپ دی محبت حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اکثر وضو کروایا کرتے سن، اکثر وضو کروایا کرتے ہیں تو حضور دی ایک دن جوش رحمت آئی، جوش رحمت دے وچ آ کے رابعہ مانگ کی مانگنا ہے، جوش رحمت دے وچ آ کے حضور نے جس وقت رابعہ بن کعب نے فرمایا کہ مانگ کی مانگنا چاہنا ہے، تو میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ مال دی ضرورت ہے نہ مکان دی ضرورت ہے، کسی چیز دی نہیں ضرورت ہے، جس طرح مینوں تہاڈی خدمت دا موقع دنیا تے ملیا وے اسی طرح مینوں جنت دے اندر بھی تہاڈی صحبت نصیب ہو جائے۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سنیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں کہ اگر تم تھے اللہ اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ رب العالمین اس کا تمہیں خود صلہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس طرح مجھے غلامی کا موقع دنیا میں ملا ہے، جس طرح غلامی کا شرف مجھے دنیا میں نصیب ہوا ہے، اسی طرح مجھے جنت میں بھی آپ کی غلامی کا شرف حاصل ہونا چاہیے۔ تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكِنِّي أَحُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ قیامت کے روز اسی ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے اپنی دو بیٹی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، آپ کا دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، خود خدا بھی حیا کرتا ہے، یہ وہ ہیں حضور کے داماد ہے۔ حضرات محترم، جس وقت یہ دوسری بیٹی دنیا سے انتقال فرما گئی، دنیا سے پردہ فرما گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی دیواروں کا سہارا لے کے رو رہے تھے، تو حضور نے جس وقت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا عثمان خاموش ہو جاؤ، اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں نے تمہارے نکاح میں کر دینی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنا شرم و حیا والے انسان حضرت صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور اپنے صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ میں عمرے کے ارادے کے لیے تشریف لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ کفار کے لوگ آپ سے لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جس وقت حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور جا کے جس وقت حضرت عثمان غنی کفار کے لوگوں میں پہنچے تو انہیں کو کیا پیغام دینے لگے کہ حضور صرف عمرے کے ارادے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے ارادے کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے ارادے کے لیے نہیں آئے، وہ تو صرف عمرے کے ارادے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کفار والے کیا کہنے لگے؟ سن عثمان، اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تجھے اجازت ہے، اللہ کے رسول کو اجازت نہیں۔ عثمان نے کہا ارے تیری عقل ختم ہو چکی ہے، جو عبادت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے وہ عبادت ہے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ عبادت نہ کی جائے، اللہ کے رسول کو شامل کر کے عبادت نہ کی جائے، وہ عبادت کس کام کی ہے؟ وہ نماز کس کام کی ہے جس نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس نماز کے اندر نبی کے اوپر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز میں مکمل ہوگی۔ انہوں نے کہا عثمان غنی نے وہ کیسی عبادت ہے جو حضور کے بنا ہم کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد آپ ملک شام چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ملک شام کے اندر چلے گئے۔ حضرت محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رات سوئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ اکبر، بولے سبحان اللہ۔ آج رات سوموں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا دیدار کروا دے، بولے نا سبحان اللہ۔
اکھ لگے تے اکھ سیدھی جا کے تہاڈی مدینے والے کملی والے آقا تے لگے تے اچھا سبحان اللہ. اور بلال دا مقام کی ہے گا جس رات جناب والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب والا حضرت محمد مصطفیٰ دی زیارت ہوئی خواب کے اندر کہ جس وقت میاں صاحب نے بھی ہوئی کہ انہوں نے چلو حد کر دیتی کمال کر دیتی. جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی. میں کہ بلال کی گل ہے میری رحلت کے بعد تو مدینے کے اندر چکر نہیں لگایا کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند بیدار ہے صبح کا وقت ہوا تیاری شروع کر دیتی مدینہ منورہ زیارت لی تشریف ہو گئے روضہ رسول کی زیارت لی تشریف روانہ ہو گئے. جس وقت مدینہ شریف پہنچے حضور دے روضہ رسول تے پہنچے وہ تو خاک پاک اٹھائیے اٹھا کے جناب والا اپنے چہرے مبارک دیتے ملنا شروع کر دیتی فراق محبوب دے اندر رونا شروع کر دیتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں حضور دی یاد دے اندر حضور دی فراق دے اندر رو رہے ہیں حضور دی محبت دے اندر رو رہے ہیں. حضرت بلال حبشی کو حضور دی محبت پوچھو حضرت عثمان غنی کو حضور دی محبت پوچھو حضرت رابعہ بن کعب کو حضور دی محبت پوچھو. جناب والا حضور حضرت بلال حبشی نے خاک پاک اٹھائی اور جناب والا چہرے پہ ملنا شروع کر دیتی اور جناب فراق محبوب کے اندر رو رہے ہیں فراق محبوب کے اندر اپنے آنسواں میں بہا رہے ہیں. اینی دیر میں دیکھ دیتی ہیں دونوں نواسے حضرت امام حسن تے امام حسین آ رہے ہیں. جس وقت قریب آئے کہ جناب والا دونوں نے پھڑ کے سینے کے نال لگا کے سر دیتے بوسا دیتا کہ ادھر مدینے کے اندر شور مچ گیا. حضرت بلال آ گئے ہیں حضرت بلال تشریف لے کے آئے ہیں جناب فراق کے اندر در فراق لوگ حضرت بلال حبشی کے نال ملاقات لی تشریف لے کے آ رہے ہیں. جس وقت خلافے کے اندر حضرت بلال حبشی کے نال زیارت کرنے آ رہے ہیں آپ کے نال ملاقات کرنے آ رہے ہیں تو جناب والا ادھر شور مچ گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں. ادھر حضرت بلال حبشی نو درخواست کی گئی کہ اج او اذان سنا دے جڑے حضور دے زمانے دے اندر پڑھتے سو. حضرت بلال حبشی دے اندر او طاقت نہیں او وجد نہیں او سرور نہیں او نہیں طاقت میں کہ جڑی حضور دی حیاتی دے اندر سی حضور دی حیاتی دے اندر حضرت بلال حبشی نے معذرت کی تھی کہ میں میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں اذان پڑھ سکا. لیکن مدینے والے کی کیتا حضرت عثمان غنی اور جناب حضرت حسین کریمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے اور میں کہ تسی آکھو دنیا والا نہیں موڑ سکتے ہیں بلال لیکن حسین کریمین بھی نہیں موڑ سکتے. جناب والا دوسرا حضرت بلال حبشی حضرت حسین کریمین تجیبین طاہرین عابدین ساجدین مکہ بلال اجلان پڑھ دیا جنہیں حضور دی حیاتی میں پڑھ دیا حضرت بلال حبشی نے اجل میں جڑائے مجبور آنے میں اذان دیتی ہے اس مقام دیتے ہیں جس مقام دیتے جناب والا جو دی حیاتی ہوتے جناب آج اذان شروع کر دینے جس وقت اذان پڑھیے اشہد ان محمد رسول اللہ یا جملہ پڑھیا حضرت بلال حبشی جناب فراق جناب زمین پینڈ بینے زیارت مصطفیٰ نہیں ہو رہی حضور کا چہرہ نہیں نظر آ رہا حضور کا دیدار نہیں نظر آ رہا حضور کا دیدار نہیں آ رہا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مدینے کے اندر شور مچ گیا ہے اج اذان ہو رہی ہے جب حضور کے زمانے کے اندر آ رہے ہیں لیکن حضور کے نال اتنی کو محبت حضرت بلال حبشی نال جب محبت نہ حیاتی میں کیتی ہے اور جو محبت ہے اور حیاتی کے بعد کتنی قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اکبر. حضرات محترم آخری واقعہ یہودی دا بچہ ہے چھوٹا جا عشق لا بیٹھا ہے حضور دے نال چھوٹا جا بچہ ہے کہ حضور دے نال عشق لا بیٹھا ہے تو پہلے شاعر دے قدماں دا سہارا لئیے تو پھر میں انشاءاللہ یہودی دے بچے دا میں واقعہ پڑھ کے اپنی گفتگو میں مکمل کروں گا. عشق لگا سکھدا کہ
کھیڈ دیا بن گیا میرے عشق سوار دے یہودی کا بچہ بھائی چھوٹی جی عمر دے اندر عشق لگا بیٹھا ہے، حضور دے نال محبت کر بیٹھا ہے، حضور دے نال پیار کر بیٹھا ہے، ادھر برادری کے کولوں بھی ڈر ہے، اگر برادری میں پتہ چل گیا تو بڑا خوف دل دے وچ آندا ہے، دن ب دن بھائی کمزور ہوندا جا رہا ہے، دن ب دن عشق محمد دی جڑی بیماری لگ گئی، باپ بڑے ڈاکٹراں کو لے کے چلا گیا، لیکن کی پتہ سی کہ ڈاکٹراں کو علاج کوئی نہیں، حکیماں کو علاج کوئی نہیں، ایرا علاج رب دے طبیب دے کول ہے۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ، علاج کدے کولے؟ رب دے حبیب دے کول علاج ہے جناب۔ باپ بڑے بڑے